آج کا عنوان ہے مد و ظہر اسلام۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام کا اتار چڑھاؤ۔ السلام علیکم دوستو، میں یہاں پہ خیریت سے رہتے ہوئے آپ سبوں کی خیریت خداوند قدوس کے بارگاہ الہی میں صدقہ محمدی کے طفیل سب روز خواستگار ہوں۔ دوستو، انسان کی زندگی میں تقوی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت لوگ یہ نہیں جانتے کہ تقوی کیا ہے، تو ہم اس پر عمل کیسے کریں۔ دوستو، تقوی اسے کہتے ہیں کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے وہ سمجھ لیں، جان لیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور حلال حرام میں تمیز جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے مان لیں کہ آپ کو کسی نے دعوت دیا، کوئی مسلمان بھائی نے دعوت دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بھائی کیا کام کرتا ہے، اس کا روزی حلال کا ہے یا نہیں، اس کا مٹکے کا کاروبار ہے یا اس کا جوئے کا ہے، یا اس کا ریس کا پیسہ آتا ہے، یا اس کے پاس دارو کا دکان ہے، دارو کا پیسہ آتا ہے، یا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے پھل وغیرہ بیچتا ہے، بازار کرتا ہے جس پہ ڈانڈی مارتا ہے، وزن کا کوئی کام میزان میں چوری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے اس میں چوری کرتا ہے، ایسا انسان کا جو آمدنی ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایسے کے پاس کھانا جو جائز نہیں ہے وہ حرام کا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ کھائیں گے۔ لوگ تو اکثر کھاتے ہیں، وہ سب تھوڑی نہ دیکھتے کوئی، لیکن تقوی اس کو کہتے ہیں کہ پرہیزگاری آپ کریں، پرہیزگار بنیں۔ آپ کسی حرام چیز کو کھانے سے پہلے سوچے، کوئی حرام چیز تو کھا نہیں لیا۔ جیسے مان لو کہ آپ ہوٹل جا رہے ہیں، کہیں کوئی ہوٹل مل گیا، کوئی چائنیز فوڈ کا دکان مل گیا، ہم چائنیز فوڈ کھا رہے ہیں، لیکن ہم جان نہیں رہے کہ ہندو کا ہے یا مسلم کا ہے، یہ چکن جھٹکے کا ہے یا حلال ہے۔ لوگ بے دھڑک چائنیز دکان میں چائنیز کھاتے ہیں، چاہے وہ مسلم کا ہے چاہے وہ ہندو کا ہے، یہ نہیں جانتے وہ جھٹکے کا آ رہا ہے یا حلال آ رہا ہے۔ سب یہ کھاتے ہیں۔ ہندو کا دکان میں بھی داڑھی والے اور ٹوپی والوں کا لائن لگا رہتا ہے چائنیز کھانے کے لیے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں پوچھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب جیسے مان لو آپ دوا پئیں گے، انگلش دوا لیں گے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگلش دوا میں بہت ایسے چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ جیسے مان لو کھانسی کا آپ سرپ پی رہے تو اس میں الکوہل ملا رہتا ہے، حالانکہ بیماری میں کوئی ایسا چیز جو دوا کا شکل ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ کوئی بھی حرام دوا جائز تب ہوتا ہے جہاں مرنے جینے کا نوبت آ جائے۔ جیسے آپ زہر کھا لیے ہوں، اب آپ کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے، آپ کے پاس آجو باجو میں کسی کے گھر میں شراب وراب ہے، الکوہل ہے، اس کو پلا دیے اور بچہ وومیٹنگ کر دے گا، یا انسان جو زہر کھایا وومیٹنگ کر دے گا، تو اس سے اس کی جان بچ جائے گی، تو وہ اس وقت حرام نہیں رہے گا، وہ حلال ہو جائے گا۔ تو یہ ہے تقوی۔ اور انگلش دوا کھاتے ہیں، اس میں بہت ہڈی وڈی کا رہتا ہے، وہ ہڈی جو رہتا ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے وہ بھی نہیں دکھتا۔ بہت سارا دوائیں ایسے کیڑے رہتے، کیڑے سے بنتے۔ تو یہ سب جو دیکھیں، سوچے سمجھے اور انگلش دوا سے پرہیز کریں، اور جب نوبت آئے، جان پہ جب آئے تب ہم کھائیں،
تو یہ سب جو چیزیں یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ آج کل لوگوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ میں بھی انگلش دوا کھا لیتا ہوں، لیکن جہاں تک ممکن ہے میں پرہیز کرتا ہوں۔ تو یہ جو جان کر کے ہم سمجھ کر کے ہم ہر کام کو کرتے ہیں، اس کو ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ تو میرے بات کو آپ مانیں، اور صحیح ہے غلط ہے کامنٹ باکس پہ لکھیں۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اس کا کوئی پیسہ آپ کو نہیں لگتا، صرف ایک ٹچ کی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ ڈانس میں، گانے میں، کامیڈی میں اور ایسے ویسا ویڈیو دیکھنے میں لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے ہیں، لیکن اسلامی بات کہیں پہ آتا ہے تو اسکپ کر دیتے ہیں، اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو دوستو، لائک، شیئر، سبسکرائب کرو۔ اور یہ چینل میرا جو ہے شاہد XYZ، اس میں شارٹ بھی ہے اور لانگ بھی، ریل بھی ہے۔ تو یہ میں چینل جو کر رہا ہوں، یہ ریسرچ کر رہا ہوں، اس میں سبھی قسم کا میں نے ویڈیو دیا ہوں۔ دیکھیے لوگ کیا پسند کرتا ہے، تو اس کے بعد میں ایک نیا چینل کھولوں گا۔ اگر اسلام کی باتیں لوگ پسند کرتے ہیں تو اسلام کا چینل، اس میں اسلامی باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اتنا تو خیر علم میں رکھتا ہوں کہ میں کچھ اسلامی بات کہہ سکتا ہوں۔ چلے بھائی، اس کے بعد اور کیا زیادہ بتاؤں، لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔